آج میں آپ کے ساتھ جو کلام سیکھنا اور سکھانا چاہتا ہوں وہ عید افنی، جسے ہم عام فہم زبان میں مجوسیوں کی عید کہتے ہیں۔ اور یہاں پر تلاوت کی گئی متی کی انجیل دوسرے باب میں سے، جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ ستارہ ہے، دیکھا گیا ہے، چلتا ہے، رک جاتا ہے۔ اور عام فہم زبان میں شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک کہانی ہے یا مت ہے۔ ستارہ دیکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن وہ چلتا ہے اور وہاں جا کے رک جاتا ہے۔ کیونکہ میں اور آپ پوسٹ ماڈرن دور کے لوگ ہیں، اور ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ بات کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک یہ ایک کہانی ہے، یا ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو کہانی کو پیش کیا ہو۔ میں آپ کو دو نالج سے، ایک ایسٹرولوجک نالج سے، ایک ببلیکل نالج سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات جو متی رسول نے، اگرچہ وہ ایسٹرونٹ نہیں تھا، ایسٹرولوجی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے بات تحریر کی ہے، وہ سچ ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، آج کل ہم لوگ صرف کرسمس کو صرف کرسمس ٹری یا سینٹا کلاس سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو کرسمس کا جو مین ریزن ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا چرنی میں آنا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں چرنی لگائی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، پریز دی لارڈ۔ اور چرنی میں آپ نے مجوسیوں کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہوا ہے، یا چھوڑ دیتے ہیں ہم؟ یاد رکھیے، آج جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، اور یہاں لکھا ہے کہ وہ مشرق سے آئے ہیں۔ ابھی ہم نے گیت گایا، ہم تین بادشاہ کہاں کے ہیں؟ مشرق کے ہیں، اور انہوں نے مشرق سے اس ستارے کو دیکھا ہے۔ مشرق میں نہیں دیکھا، مشرق سے ستارے کو دیکھا۔ پہلے میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پورب میں دیکھ کر آئے ہیں۔ پہلے میں ایسٹرولوجی طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو ایسٹروناٹس جو ایسٹرولوجی جانتے ہیں، جو لوگ ہیں، ایک خدا کے خادم جن کا نام لارسن ہے، ان کی کتاب ہے دا اسٹار آف بیتلہم۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے سیمینارز کیے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1600 میں عیسوی میں پہلی مرتبہ جان کائپر نامی ایک مسیحی سائنٹسٹ تھا، جس نے سیاروں کے بارے میں اور سورج کے چوگرد سیارے گھومتے ہیں، اس کے بارے میں ایک 3 قانون پیش کیا، جس کو آج ناسا بلکہ تمام جتنے بھی بڑے بڑے جو خلا پر ریسرچ کرتے ہیں وہ اس قانون کو اپلائی کرتے ہیں۔ پھر کہنا چاہتا ہوں 1600 میں کہتے ہیں یہ انہوں نے بنایا، اور ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے بتایا کہ جی جب ایسا ہوتا ہے تو یہ چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ جو ہمیں کلو ملتا ہے کہ یہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، وہ ہے ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں۔ یہاں لکھا گیا ہے متی کی انجیل اس کا پہلا باب، اور یہاں لکھا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا۔ جو ٹائم فریم بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ کا انتقال ہوا، اور پھر یسوع مسیح دوبارہ آئے ہیں اس جگہ پر۔ اور اسی وجہ سے ہیرودیس بادشاہ نے غصے میں آ کر، جب مجوسی واپس نہیں آئے تو اس نے 2 سال کے بچوں کو مروا دیا تھا، قتل کرا دیا تھا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب مجوسی واپس نہیں آئے تو اس نے بیتلہم سے 2 میٹر کا ایسے سرکل کاٹا اور کہا اس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں نر 2 سال کے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں پوری بات بتاؤں گا تو شاید مجھے گھنٹوں چاہیے، کیونکہ یہ انہوں نے اس پہ بڑی کتاب لکھی ہے، اور وہ 2.5-3 گھنٹے کا سیمینار کرتے ہیں، لیکن کل چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ
جو مجوسی تھے یہ دانیل نبی کے شاگرد تھے، اور یاد رکھیے دانیل نبی واپس نہیں گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بتاتے ہیں تو یہ 700 میل کا سفر کر کے آتے ہیں۔ ابھی غور طلب بات یہ ہے کہ یہ آ کر ہیرودیس کے پاس آتے ہیں، ستارہ دیکھا ہے اور ہیرودیس کے پاس ہے، کیونکہ جو بادشاہ ہے وہ ہیکل میں نہیں ہوتے بلکہ محل میں ہوتے ہیں، وہاں پر آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے بادشاہ کا دروازہ نوک کیا ہے اور پوچھا ہے یہودیوں کا بادشاہ پیدا وہ کہاں ہے۔ 700 میل کا سفر کر کے آئے ہیں، اور یہاں پر وہ ہیرودیس کہتا ہے وہ ستارہ تمہیں کب دکھائی دیا، ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے مجھے بتانا۔ اور پھر آگے لکھا ہے انہیں وہ ستارہ پھر دکھائی دیا۔ ذرا غور طلب بات ہے، بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا، ان کو آگے کے چلا یہاں تک اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سے اس جگہ کا جو سفر ہے وہ 5 میل کا ہے، اور یہ 5 میل تک یہ ستارہ ان کے آگے آگے چلا ہے، اور اس کی پوری ریسرچ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ستارہ چلا ہے یہ ان کو اس روشنی کو ایسے چلاتا رہا ہے، ان کو روشنی میں لے کر چلتا رہا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں اس پہ بہت بڑا ایک سیمینار ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں، لارسن ان کا نام ہے، یہ بیسیکلی خود تو ایک وکیل ہیں، لیکن ان کو خدا نے بڑی برکت دی، اور آج دنیا بھر میں ان کی 2 بکس دا ہیون اور دا اسٹار آف بیتھلہم بہت مشہور ہیں۔ اسی میں سے میں چند باتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ستارہ ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا یہ سچ ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا ببلیکل اینگل سے دیکھتے ہیں ان باتوں کو، اور اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب یہ خبر سنی ہے تو لکھا ہے ہیرودیس، اور یہاں لکھا ہے بڑی غور طلب بات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے لکھا ہے سب لوگ، میرے ساتھ رہے، کیا بول رہا ہوں جی میں، سب لوگ گھبرا گئے۔ کیوں گھبرا گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تلاوت کی گئی آپ کے سامنے گنتی کی کتاب 24واں باب، گنتی کی کتاب اس کا 24واں باب، اور یہاں پر ایک نبی کا ذکر ہے جس کا نام ہے بالم۔ بالم کے بارے میں زیادہ کوئی لوگ نہیں جانتے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ گدھی کا ذکر کروں گا سب جان جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ایک پیشن گوئی ہے، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں اس کا ایک عصا اٹھے گا۔ عصا کون اٹھاتا ہے جی؟ بادشاہ اٹھاتا ہے۔ اور ستارہ کس کا آنا ہے؟ یاد رکھیے یعقوب تو اس وقت مر چکا ہے جب یہ کی جا رہی ہے۔ یعقوب سے مراد بنی اسرائیل قوم، دا نیشن آف جوز، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ستارہ ہوگا، اور یہ کس کا ستارہ ہوگا؟ بادشاہ کا ستارہ ہوگا۔ اور یہ بات گنتی کی کتاب 24واں 17 آیت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ گھبرا گئے ہیں وہ اس لیے گھبرا گئے ہیں کیونکہ ستارہ ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور وہ عصا لے کر آئے گا، اور عصا بادشاہوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں سیموئیل کی کتاب، پہلی کتاب 12واں باب۔ یاد رکھیے پہلے تو خداوند کہتا تھا میں تمہارا بادشاہ ہوں، لیکن ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل قوم نے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے جو ہمارے آگے آگے چلے۔ اور یہاں دیکھیے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 12واں باب، اس کی 12ویں آیت کا پہلا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے
اس کا آخری حصہ پڑھنا ہے. اور تم نے مجھ سے کہا ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا. تم لوگوں خود مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بادشاہ دیا جائے اگرچہ میں تمہارا بادشاہ تھا. اور آج بادشاہ پیدا ہوا ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اس لیے وہ گھبرا گئے. اور یاد رکھیے پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اعلان کر دیا گیا تھا. پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کہتا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. بادشاہ پیدا ہوا. یاد رکھیے دنیا میں بادشاہ بنائے جاتے ہیں، شہزادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ پیدا ہوا ہے. اور ایک اور غور طلب بات، کلام میں درج ہے کہ پہلی جو خوشخبری ہے کس کو سنائی گئی تھی؟ چرواہوں کو. ویری نائس، چرواہوں کو. اور عالم دین اس پر ریسرچ کرتے ہیں، جو چرواہے عام چرواہے نہ تھے. یہ چرواہے کاہن اعظم کے چرواہے تھے، کیونکہ اس دور میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر یروشلم میں آنے کے لیے کوئی بھی شخص اپنا سکہ نہیں چلا سکتا تھا، بلکہ اسے سکہ چینج کرنا پڑتا تھا. اور وہ سونے چاندی کے سکے تبدیل کر اس دور میں ہیکل میں چمڑے کے سکے چلتے تھے، چمڑے کے کٹنگ کے سکے چلتے تھے. اور وہاں کوئی اپنا برہ لے کے نہیں آتا تھا، بلکہ وہ وہاں جا کر پیسے دے کر برہ خریدتے تھے. اور جو چرواہے تھے، جو گڈریے تھے، یہ کاہن اعظم کے تھے جو ان بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے جو آگے قربان کی جاتی تھی. یہ بھی غور طلب بات ہے کہ رومی لوگ اپنا جھنڈا لے کر یروشلم نہیں آ سکتے تھے، جھنڈا بھی لانا منع تھا. اور چرواہوں کو پہلے خوشخبری دی گئی کہ اب تمہیں برے کی ضرورت نہیں ہے، کامل برہ آ چکا ہے. اس لیے انہیں خوشخبری دی گئی کہ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، منجی پیدا ہوا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو یاد رکھیے. بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور ریسرچ اس پہ کی جاتی ہے کہ جو اسٹرالوجی ہے، جو آج کل میں اور آپ، ہمارے ستارے کیسے رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب دیکھیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کیونکہ کلام میں تو یسوع مسیح کے ستارے کا ذکر ہے اور ہم گھروں میں بھی ستارے لگاتے ہیں. میرے تو پلیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یسوع مسیح کی غیر قوموں میں اس نشان کو دکھانے کا نشان تھا. کلام میں صاف منع ہے کہ ہمیں دیگر جگہوں پر جا کر اپنے ہاتھ دکھانا، فعالگری کرنا، روحوں کو بلانا، یہ سب چیزیں کلام میں ہے، درج ہیں. اس پر لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص معلوم ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے. اس لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں ستارے کے بارے میں بتا رہا ہوں تو ایسٹرالوجی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ بائبل کی جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ حقیقت ہے. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو اگر موقع ملے ضرور پڑھیں، اور آپ کو کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ کلام میں درج کیا گیا ہے. لوگ کہیں گے جی یہ ستارہ کیسے چل رہا تھا، ستارہ تو چلتا ہی نہیں ہے، ایسی باتیں بہت ساری، رک گیا وہاں جا کر، لیکن یہ ایسا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب آخری باب کی چند آیتوں میں یسوع مسیح کو بھی ستارہ کہا گیا ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا ذرا، مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب 16 لکھا ہے،
مجھے یسوع نے اپنے فرشتے اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی کیا دے جی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ پیدائش میں دیکھتے ہیں ستارہ، اور یہاں پر دیکھتے ہیں ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور یہ چمکتا ہوا ستارہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے۔ میرے دوست، آج ہمیں اور آپ مجوسیوں کی عید منا رہے ہیں۔ ان مجوسیوں نے آخر کیا کیا؟ 3 کام کیے انہوں نے، اور آج چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش، تجسم کا دنیا میں آنا حقیقت ہے۔ اور اسی طرح جو یاد رکھیے، بائبل مقدس، انجیل مقدس جب لکھی گئی تو متی رسول کو ایسٹرولوجسٹ نہیں تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی ہو۔ اس نے جو سنا اور دیکھا وہ بیان کیا۔ اور یہ جو مجوسی تھے یہ عالم لوگ تھے، اور یہ جو 3 چیزیں لے کے آئے تھے، یہ تینوں چیزیں بہت مہنگی تھیں۔ سونا، ہم نے ابھی گیت میں گایا، تو بادشاہ ہے۔ مر، تو قربان ہوگا۔ لبھان، خدا کو نظر ہے، تو خدا کا نظیر ہے، اور تو خود خدا ہے۔ ہی از لارڈ، کنگ آف کنگ، اور اس کا آنے کا مقصد ہے تاکہ میں اور آپ بچ جائیں۔ کامل قربانی آ چکی ہے، اس لیے گڈریوں کو بتایا گیا کہ تمہاری خوشی کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ 3 کام کیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ ہیرودس کہتا ہے اس بچے کے بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو۔ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ٹھیک ٹھیک دریافت کیا، اتنا سفر کر کے، مشکل سفر کر کے۔ یاد رکھیے، اونٹ پر بیٹھنا، اگر آپ میں سے کسی اونٹ کی سواری کی، اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے کہا جی 700 میل کا سفر، پھر 5 میل کا سفر، اور انہوں نے ٹھیک ٹھیک دریافت کیا۔ کیا میں اور آپ یسوع کے بارے میں ٹھیک ٹھیک دریافت کرتے ہیں، یا ہم نے یسوع کو بس پارٹ ٹائم رکھا ہے، سنڈے کو اٹھاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں خدا کی، یسوع کو یاد کرتے ہیں، یا مہینے میں 2 بار شہر بانے میں شامل ہوتے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھیک دریافت کریں۔ وہ میرا اور آپ کا بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ ہے تو ہمیں اس کی تابعداری میں رہنا ہے۔ میرے دوستو، آج لائف، ایک مقولہ ہے، لائف از بزی، لائف از کریزی۔ اتنا بزی نہ ہو کہ ہم یسوع کو چھوڑ دیں۔ کلام میں لکھا ہے یو آر نتھنگ وداؤٹ می، میرے بغیر تم کچھ نہیں ہو۔ ٹھیک ٹھیک دریافت کریں اس کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے اے بوجھ کے دب لوگو سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں۔ ہم آرام کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈ رہے ہیں، جو آرام مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یسوع میں ہے۔ دوسری بات، یسوع کو تحفے پیش کیے۔ میں اور آپ یسوع کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو اس کے دیے میں سے دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی دینی ہے یسوع کو۔ اگر وہ میرا اور آپ کا بادشاہ ہے تو مجھے اور آپ کو اس کے تابع ہونا ہے، اپنی زندگی اس سے دینی ہے۔ یوحنا 3:16، خدا نے ایسے محبت رکھی، اسے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے کیا نہ ہو جی، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ تیسری بات، پہلی بات میں نے کہا جی ٹھیک ٹھیک دریافت کیا، اسے تحفے دیا، پھر لکھا ہے اس سے سجدہ کیا، سجدہ کیا، ورشپ۔ جو لفظ ورشپ کو یونانی مدر میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے ہاؤ ویلیبل ہی از۔ میری اور آپ کی زندگی میں اس کی کیا ویلیو ہے؟
लुभान दिया गया। अगर आपको याद हो तो खुदाउन यीशु मसीह को जब तदफीन किया गया तब भी उस पर लुभान लगाया गया। मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ देखिएगा, हवाला बड़ा खूबसूरत हवाला है, यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 39वीं 39 वर्ष लिखा है, जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के करीब मोर और ऊद मिला हुआ लाया। उसने मेरे और आपके लिए सलीब पे कुर्बान होकर जान दे दी। मैं और आप खून से खरीदे लोग हैं, हमारी अपने अंदर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये है कि उसने मुझे और आपको चुना है। आज मुझे समझ नहीं आती, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद क्या मैं और आप यीशु को ठीक दरियाफ्त करते हैं? क्या मैं और आप अपनी ज़िंदगी उसे देते हैं, तोहफे दिए? तीसरी बात, क्या मैं और आप उसकी हकीकी परस्तिश करते हैं? यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे हुक्मों पर चलोगे तो सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। हमारे अंदर पता नहीं किस चीज़ का बसेरा है, किसी को खातर में लाते, हम अपने अंदर ही खुद खुदा हैं। आज चैलेंज है, बादशाह हैं, नॉलेज वाले हैं, आकिल हैं और यीशु के पास आए हैं। बच्चा यीशु के पास आए हैं और उसे झुककर सिजदा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नजात दहिंदा है। हमें और आप तो बड़े दावेदार हैं, हम इतने सालों से मसीह, इतने हमारे बाप दादा, हमने तो ये किया है। क्या मैं और आप वाकई में इस तरह यीशु की परस्तिश करते हैं? क्या अभी भी सोचते हैं भाई इतना ही बहुत है, संडे के लिए यीशु बहुत है? आज चैलेंज है, ठीक ठीक दरियाफ्त करें, तोहफे दिए गए अपनी ज़िंदगियों को दें और उसकी हकीकी तौर पर उसकी वर्शिप करें, उसकी इबादत करें, परस्तिश करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनके